السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی چھٹے پارے کی ابتدا کریں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں بار بار پورا قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں، یحب ہا با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ حب اردو میں بھی محبت کو ہی کہتے ہیں، تو لا یحب نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا۔ کون؟ اللہ تعالی کیا نہیں پسند کرتا؟ فرمایا جہرا، اعلانیہ کہنا، ظاہر کرنا، زور سے کہنا، پکارنا، بلند آواز سے کہنا۔ کیا چیز؟ بسو، بری۔ سو کہتے ہیں برائی کو، گناہ کو، عیب، برا کام، اس کو پسند نہیں کرتا رب کریم۔ من القول بات سے، الا مگر، من جو، ظلم مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس کو اجازت ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ بری بات برملا کہی جائے مگر اس سے جس پر ظلم ہوا ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالی، سمیعا خوب سننے والا، علیما سب کچھ جاننے والا، علم والا، وہ جانتا ہے نا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور اللہ تعالی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، تم کھلم کھلا کہو، یعنی ظاہر کرو، کھلم کھلا کہو کیا چیز؟ خیرہ بھلائی، او تخفوہ یا چھپا کر اسے کرو، خفیہ رکھو، ظاہر کرو یا خفیہ رکھو، او تعفو یا درگزر کرو، عن سوء برائی سے۔ سو کہتے ہیں نا برائی، گناہ، عیب، برا کام ایٹسٹرا۔ فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، عفواً معاف کرنے والا، قدیرا صاحب قدرت، قدرت والا، طاقت والا، قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی یا اسے پوشیدہ رکھو یا درگزر کرو کسی کی برائی سے، تو بے شک اللہ تعالی درگزر فرمانے والا، قدرت رکھنے والا ہے، قدرت والا ہے۔ آپ اس کا اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہو کہ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں اس میں۔ پہلی بات کہ اللہ پسند نہیں کرتا کس چیز کو، اس کی بارے میں اقوال ہیں، وہ سن لیتے ہیں کہ بری بات کے اعلان سے مراد کیا ہے۔ مراد ہے کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا، جیسے کسی کی غیبت کرنا یا کسی کی چغلی کھانا۔ تو رب کریم کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کیا جائے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بری بات کے اعلان سے مراد گالی دینا ہے، تو رب کریم کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ہم احادیث طیبہ انشاءاللہ سنیں گے۔ دیکھیں بعض لوگوں کا مشغلہ ہی دوسروں کی عیب جوئی ہوتا ہے نا، کسی کی حقیقی یا فرضی عیوب کو اچھالنے اور ان کی تشہیر کرنے میں انہیں خاص لطف آتا ہے۔ اور بعض تو اتنے منہ پھٹ ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے کسی کی پگڑی اچھال دی، دو چار بے نکتہ سنا کر اپنی بڑائی کی تسکین کر لی۔ تو
ایسے لوگ جس دل آزاری کا باعث بنتے ہیں اور باہمی محبت اور پیار کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں، اس کا اندازہ ہر اس شخص کو اچھی طرح ہے جس کو اس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو۔ تو اسلام تو محبتوں کا دین ہے۔ اسلام جو مسلمانوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یکجان دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان یاوہ گوئیوں کو کب برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اس آیت میں واضح ہدایت فرما دی کہ ایسی باتیں رب کریم کو ناپسند ہیں، ان سے باز آ جاؤ۔ کتنی خوبصورت ابتدا ہے قرآن کریم کی اس پارے کی۔ باز آ جاؤ، کسی کی پسے پشت غیبت، کسی کی منہ پر توہین اور حد کی عزت، سب کی ممانت کر دی۔ ہاں، وہ شخص جس پر واقعی ظلم ہوا ہو، اس کی حق تلفی کی گئی ہو، اس سے رخصت ہے، اس سے اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کا برملا اظہار کرے اور اپنی مظلومیت کی داستان بے دھڑک سنا دے۔ اور دیکھیے فوراً سمیعن علیماک، اللہ اکبر، نہیں، رب کریم کی ان صفات کا ظالم اور مظلوم دونوں کو احساس دلایا جا رہا ہے۔ ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس کے مظالم کا کسی کو علم ہی نہیں یا دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ظالم کے کرتوتوں سے واقف ہے، اور اگر دنیا کی کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی تو اللہ تعالیٰ کی عدالت سے اسے سزا مل کر رہے گی۔ اور مظلوم کو کتنی خوبصورت انداز میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی دوسرا تمہاری داد رسی نہیں کرتا تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ تیرا فریاد رسے، تیری مظلومیت اور بے کسی کا اس سے خوب علم ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا۔ حدیث طیبہ بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا فرمایا؟ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس سے گالی دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہم تک یہ بول پہنچا، اور راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں گالی دینے والے دو آدمی جو کچھ کہیں تو وہ یعنی اس کا وبال گالی کی ابتدا کرنے والے پر ہے، جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ یعنی بری بات کا اعلان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، البتہ مظلوم کو تو اجازت ہے کہ وہ ظالم کا ظلم لوگوں کو بتائے، یا کوئی چوری ہو گئی ہے تو کوئی چور ہے، کوئی چوریاں کرتا ہے یا کوئی غاصب وغیرہ ہے، تو اس قسم کی بات اس کی اجازت ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا اور انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی، جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتا ہوا نکلا تھا۔ اور دوسرا مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبان درازی کرتا رہا، تو حضرت صدیق اکبر تو خاموش رہے، مگر وہ شخص باز نہ آیا۔ تو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دے دیا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو حیرانگی بھی تھوڑی سی ہوئی، عرض کیا کہ محبوبہ، یہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، اور میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو محبوب اٹھ کے، دیکھیے انہیں پتا تھا نا کہ رسول اللہ کے ہر عمل اس میں ہمارے لیے سبق ہے، تو محبوب نے ارشاد فرمایا، اصل میں ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اور
جو پہلا قول پڑا تھا مہمان نوازی والے شان نزول کو اگر لے لیں تو اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو میزبان کی مہمان نوازی سے خوش نہیں ہوتے، اگرچہ گھرانے والے نے کتنی تنگی سے کھانے کا اہتمام کیا ہو، خصوصاً رشتہ داروں میں، اور بالخصوص یہ جو متنازع رشتے کہا جاتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے سسرالی اپنے ہی ہوتے ہیں لیکن باہر طور پر لوگوں کا مائنڈ ہوتا ہے، پھر شکوہ شکایت عام ہوتی ہے۔ ایک کھانا بنایا تو اعتراض کیا، جس سے ہو جاتی ہے نا بندے کو چڑ، تو پھر اعتراض کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر ایک کھانا بنایا تو اعتراض کے 2 کیوں نہیں بنائے، 2 بنائے تو اعتراض کے 3 کیوں نہیں بنایا، پھر نمکین بنایا تو اعتراض میٹھا کیوں نہیں بھائی نظر آیا، میٹھا بنایا تو پھر اعتراض کہ فلاں میٹھا ہونا چاہیے تھا۔ یعنی بہت سارے مہمان ظلم اور زیادتی اور اعزار رسانی سے باز نہیں آتے، اور ایسے رشتہ داروں کو دیکھ کر پھر گھر والوں کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حدیث طیبہ میں مہمان کو بھی حکم ہے کہ کسی مسلمان شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس اتنا عرصہ ٹھہرے کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ محبوبہ وہ اس سے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے بھائی کے پاس ٹھہرا ہوگا اور حال یہ ہوگا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس سے وہ اس کی مہمان نوازی کر سکے، بحوالہ مسلم شریف۔ اور دوسرا یہ بھی میں نے دیکھا گیا ہے کہ جو بندہ پسند نہیں ہوتا بھلے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کو پانی دینا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے، اور اگر دیتے بھی ہیں کوئی چیز تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مہمان اور میزبان، یہ ضمن عرض کر رہی ہوں، دونوں کو چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں نا ان کو پڑھے اور ظلم نہ کرے۔ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، نہ ہی مہمان کو نہ ہی میزبان کو۔ اور دوسری جو اس میں ایک اجازت ہے کہ جس پر ظلم ہو وہ برملا کہہ سکتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مظلوم حاکم کے سامنے ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل بھی معلوم ہو سکتے ہیں۔ حدیث کے جیسے راویوں کا فسق یا عیب وغیرہ پہ بیان کرنا ہو تو یہ بھی جائز ہے، چور غاصب کی شکایت کرنا اور غداروں کے بارے میں خصوصاً حکومت کو اطلاع دینا سب جائز ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ ان جواز کی صورتوں میں غیبت جائز نہیں ہو جاتی۔ غیبت کی جو جواز کی صورتیں وہ سب کسی نہ کسی فائدے کے سبب ہیں، باقی غیبت گناہ ہے۔ پھر ہم لوگوں نے اگلی آیت میں پڑھا کہ اگر تم کوئی نیک کام کا اعلانیہ کرو یا چھپ کر کرو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو یہ افضل ہے، کیونکہ رب کریم سزا دینے پر ہر طرح سے قادر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، انہیں معاف فرماتا ہے۔ تو تم بھی اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کو معاف کر دیا کرو، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ظالم سے بدلہ لینا جائز تو ہے، لیکن ظالم سے بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود اس کے ظلم پر صبر کرنا اور اسے معاف کر دینا بہتر ہے اور اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ قرآن کریم میں 12 جگہ پہ ہے، جیسے سورۃ النحل میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ یعنی اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی سزا دو جیسے تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور پھر فرمایا اگر تم صبر کرو نا تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ سورۃ الشورى میں آتا ہے وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بہت بڑی بات۔ بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ پھر سورۃ الشورى میں ہی آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ النور میں آتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے
کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشش فرمانے والا مہربان ہے. چند احادیث طیبہ بھی سن لیتے ہیں، بہت ہی پیاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کا فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے والے کو پسند کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، کیا میرے رب کریم، تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والے؟ اللہ نے فرمایا، وہ بندے جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے. بحوالہ شعب الایمان. تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ مخلوق خدا پر شفقت رحم کرنا اللہ عز و جل کو بہت زیادہ پسند ہے. اور احادیث طیبہ میں بارہا جگہ پہ لوگوں پر شفقت اور محبت، مہربانی اور رحم کرنے کے فضائل بھی ہیں. وہ فضیلتیں بھی چلیں سن لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. کتنی پیاری حدیث طیبہ ترمذی شریف کی ہے. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کی بادشاہت کا مالک تم پر رحم کرے گا. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں ہو. کتنی بڑی ریوارڈ ہے کہ اللہ عز و جل اس کی حاجت پھر پوری فرما دیتا ہے. جو شخص کسی ایک تکلیف کو مسلمان سے دور کرے، اللہ عز و جل قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف دور کرے گا. اللہ اکبر. اور جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. بحوالہ بخاری شریف. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر عزت نہ کرے اور اچھی بات کا حکم نہ دے اور بری بات سے منع نہ کرے. بحوالہ ترمذی شریف. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کے شر سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے امن نہ ہو. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث سے طیبہ ہے. کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں ایک ایک چیز واضح کر دی. برائی کے اظہار سے منع کیا، نیکی کے متعلق اجازت دی کہ چاہے اسے ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو. آخر میں مظلوم کو فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم بھی زیادتی کرنے والے انسان سے درگزر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ کے باوجود غلط کاروں اور مجرموں کو معاف کر دیا کرتا ہے. تو بھی اگر اپنے آپ کو صفات الہی اور اخلاق ربانی سے متصف کرنے کے لیے یہ غصہ پی جائے تو تیرے لیے بہت مناسب ہے. پہلا حکم رخصت ہے اور عوام کے لیے جن کی اخلاق کی حالت اتنی بلند نہیں ہوتی کہ اس وقت ضبط سے کام لے سکیں، تو جبکہ جذبات مشتعل ہوتے ہیں. اور دوسرا حکم عزیمت اور خواص کے لیے. یہ دونوں آپ بار بار پڑھیے، سنیے. اپنا محاسبہ لازمی کیجیے. اس میں بہت سارے اسباق ہیں، جتنا آپ سنیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ کس کام کو، کس بات کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جسے اللہ پسند نہیں کرتا اس کو ہم چھوڑ دیں گے. کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.